کہ آج 25 پارے کی تراویح مکمل ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ چند دن اور بچے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان ایام میں زندہ سلامت رکھے اور ہماری ہر عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج کی تراویح میں جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ رزق کی کنجیاں یہ اللہ پاک نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دی، بلکہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو کسی کو رزق بڑھا کے دیتی ہے اور کسی کو رزق تھوڑا دیتی ہے۔ وہ انسان کا مقدر کہ اللہ پاک کس کو بڑھا کے دے اور کس کو گھٹا کے دے۔ اس ضمن میں بہت واضح انداز میں پیغام دیا گیا کہ یہ روزی روٹی کا معاملہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر اللہ پاک نے کسی کو نوازا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، تو یہ اللہ پاک کی نوازش ہے، اور اگر کسی کو کم دیا ہے تو یہ اللہ پاک کی آزمائش ہے۔ دونوں حالتوں میں نوازا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور کم دیا ہے تو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی بات جو میں آپ سے گوش گزار کر دوں، دیکھیے اس دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، دو نظریہ ہے دولت کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں۔ وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، یا ایک اس نظریے کے ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دولت ہے نا ہمارے پاس، یہ دولت ہم نے اپنی چالاکی کی وجہ سے کمایا ہے۔ ہمارے پاس علم تھا، ہمارے پاس ایجوکیشن تھی، ہمارے پاس ڈگری تھی، تو ڈگری کی وجہ سے ہم کو نوکری مل گئی، یہ ہماری ڈگری کا کمال ہے۔ ہم چالاک تھے، چتر تھے، ہم تیز ترار تھے، ہم محنتی تھے، ہم نے جو ہے اپنی چالاکی کا مظاہرہ کیا، استعمال کیا، اور ہم ایک اچھے بزنس مین بن گئے۔ تو یہ جو ہمارا کاروبار ہے یہ ہماری چالاکی کا نتیجہ ہے، ہماری ہوشیاری کا نتیجہ ہے۔ یا ہم جو ہے پہلے مزدور تھے پھر ٹھیکیدار بن گئے، یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو چونکہ یہ ساری محنتیں ہماری ہیں، تو جو پیسہ ہم نے ان تمام چیزوں سے کمایا ہے وہ پیسہ ہمارا ہے۔ جب پیسہ ہمارا ہے، محنت ہماری ہے، تو ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں خرچ کریں۔ ہم چاہیں تو پیسے کو مزید پیسہ کمانے کی راہ میں لگا دیں، یا پیسہ بچا لے جائیں، یا اپنی عیاشیوں پہ خرچ کریں، یا کھیل تماشوں پہ برباد کریں، ہماری مرضی، ہم جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں۔ یہ نظریہ ہے دنیا کی ایک بڑی تعداد کا۔ لیکن ایک اور نظریہ ہے، وہ نظریہ مسلمانوں کا نظریہ ہو، قرآن کے ماننے والوں کا نظریہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ڈگری میرے پاس ہے، وہی ڈگری میرے گاؤں میں، میرے علاقے میں بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن مجھے نوکری مل گئی تو اس میں میری ڈگری کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ میرے رب کی نوازش ہے۔ جو کاروبار میرا ہے وہی کاروبار دسیوں لوگوں کا ہے، لیکن میرا کاروبار چل پڑا، اس میں میرے انویسٹمنٹ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ تو جو کچھ بھی میں کما رہا ہوں یہ اللہ کے کرم کی وجہ سے کما رہا ہوں۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا اور میں کروڑوں کما بھی لیتا تو ایسی بیماریاں آتی کہ میری تمام دولت کوڑی کے بھاؤ میں برباد ہو جاتی۔ تو یہ جو کچھ میں کما رہا ہوں اور جو میں بچا رہا ہوں یہ اللہ پاک کے کرم کی وجہ سے ہے۔ تو جب سب اللہ کے کرم کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے، تو یہ دولت بھی اللہ کی ہے، اور جب دولت اللہ کی ہے تو استعمال وہاں کریں گے جہاں اللہ کی مرضی ہوگی، من مانا استعمال نہیں کریں گے ہم۔ یہ نظریہ مسلمانوں کا نظریہ ہے، قرآن کے ماننے والوں کا نظریہ ہے، اسلام کے علم برداروں کا نظریہ ہے، اور اسی نظریے کو دنیا کی ضرورت ہے۔ دوسرا پیغام جو آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا وہ یہ نصیحت کی گئی کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، کہ دیکھو دین پہ چلو اور مسلک میں نہ بٹو، دشمنیاں نہ کرو۔ اختلاف تو فطری چیز ہے، لیکن یہ اختلاف عداوت میں نہ بدلنے پائے، افتراق میں نہ بدلنے پائے، دوریوں میں نہ بدلنے پائے،
ہم اختلاف کے باوجود ایک امت واحدہ بن کے رہیں، ایک امت مسلمہ ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، تو ہم ایک امت واحدہ ہیں۔ آج کی تراویح میں یہ دوسرا پیغام ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ تیسری بات یہ بتائی گئی، زمانے جاہلیت کے ایک بڑے گھناؤنے جرم کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ پرانے زمانے میں جب اسلام اس دنیا میں نہیں آیا تھا، قرآن نہیں آیا تھا، اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت کی دنیا بڑی گھناؤنی دنیا تھی۔ ان کا گھناؤنا جرم اس قدر بدتر تھا کہ وہ اپنی زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کئی وجہیں تھیں، اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بچیوں کو اپنے لیے آر سمجھتی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ بچی ہے، یہ تو بڑی ہو جائے گی، اسے بیاہ کر دیں گے، دوسرے کے گھر جائے گی، تو جس سے بیاہ کریں گے وہ ہمارا داماد بن جائے گا، ہم اس کے سسرے کہلائیں گے۔ ہماری بہن ہے، کوئی آئے گا ہماری بہن کو بیواہ کے لے کے جائے گا، تو کوئی ہمارا بہنوئی بن جائے گا، ہم کسی کے سالے بن جائیں گے۔ یہ زمانے جاہلیت کی سوچ تھی۔ آج بھی دیکھیے ہمارے ہاں کسی کو سسرا کہہ دینا ایک گالی ہے، کسی کو سالہ کہہ دینا ایک گالی ہے۔ تو سالہ اور سسرا آج بھی ایک گالی مانی جاتی ہے، لیکن یہ اسلام کا دنیا انسانیت پر احسان رہا، قرآن کا دنیا انسانیت پر احسان رہا کہ قرآن نے کہا کہ بچیوں کو مارنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ مہا پاپ ہے، اور اسلام نے اس پہ روک لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت واضح حدیث ہے کہ اللہ پاک اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا جو بچیوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھے۔ تو یہ دنیا پر قرآن کا احسان رہا۔ اور آج دیکھیے پھر دوبارہ دنیا میں یہی جاہلیت پنپ رہی ہے۔ آج تو زندہ بچیوں کو زمین میں دفن نہیں کیا جاتا، لیکن ماں کے پیٹ میں بچیوں کو زندہ مارنے کی پرتھا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچیاں ماری جاتی ہیں، ابارشن کرایا جاتا ہے، ڈیجیٹل طریقوں سے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ بچہ ہے کہ بچی ہے، اور اگر بچی ہے تو ہمارے ملک ہندوستان میں ہر سال لاکھوں بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں۔ تو پرانے زمانے کی وہی جاہلیت دوبارہ پلٹ آئی ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ جب وہی زمانہ پلٹ آیا ہے تو ہمیں وہی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی جو نبی کی ذمہ داری تھی، صحابہ کی ذمہ داری تھی، جس ذمہ داری کی طرف ہمیں قرآن نے بلایا ہے۔ تو آج دنیا انسانیت کو اسلام کی تعلیمات کو بتانے کی ضرورت ہے۔ میری ریچ جہاں تک ہے، میری پہنچ جہاں تک ہے، میں اس پیغام کو پہنچاؤں، امت کی جہاں تک پہنچ ہے امت اس پیغام کو پہنچائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مقدس کی ان آیات پہ غور کرنے کی، عمل کرنے کی، اور قرآن کے پیغام کو اپنی بساط بھر دنیا انسانیت تک پہنچانے کی توفیق دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔